اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اب یہ قریش مکہ کی، ابو جہل کی غزوہ بدر سے پہلے مانگی گئی دعا آ رہی ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اور اذ یاد کرو جب، قالو کالا اس نے کہا، اور واو الف جمع کی علامت ہے، انہوں نے، جب انہوں نے کہا، کیا کہا انہوں نے؟ اب یہاں سے ان کی بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہم، یہ اسلوب ندا کا، بلانے کا صرف اللہ کے ساتھ ہی ریلیٹڈ عرب میں، اللہ اور جمع میم مشدد، ٹھیک ہے جی۔ اللہم میم مشدد، اے میرے اللہ، اللہم اے میرے اللہ۔ ماضی کا جی، نہیں اذا آ جاتا تو پھر بدل جاتا ہے۔ ہاں جی، اذ قالوا یاد کرو، اذ آیا تو چلا ہی ماضی میں گیا نا، اذ آ گیا تو ماضی میں چلا گیا، اور ایسی کیفیت آ گئی جیسے وہ یہ بات کبھی کبھی کرتے تھے۔ اور اذ قالوا، اور جب وہ کہا کرتے تھے، اللہم، اور جب انہوں نے کہا، اللہم اے میرے اللہ، ان کانا، ان اگر، یہاں سے شرط شروع ہو رہی ہے، اگر یہ ہو گیا، اگر ایسا ہو جائے تو جواب میں ایسا ہو جائے۔ ان کانا، اگر ہے، ان کانا ہاذا، ہاذا اس میں اشارہ، یہ سے مراد کیا ہے جی؟ یہ سے مراد ہے دین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، اگر یہ ہے، اب یہ کانا کا اسم ہو گیا ہاذا، اور آگے آ گیا جی هو الحق، ہوا حق کا، حق کا حقو تھا، حقن، لیکن کانا کی وجہ سے یہ حق کا ہو گیا، کیونکہ کانا کی جو خبر ہوتی ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں کان اللہ عزیزاً حکیمہ، کان آیا تو آگے خبر جو ہے وہ منصوب ہو گئی، هو الحق، ہوا
ھذا ہوا، یہی حق ہے، یعنی اگر یہی دین یا یہی پیغام یا یہی بات حق ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، کیونکہ مقابلہ آ گیا نا جی، اصل جنگ کوئی ذات کی دشمنی تو تھی نہیں، ذات کی دشمنی ہوتی تو بھائی بھائی کے خلاف تلوار لے کے تو نہ آتا نا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبد الرحمن، جب انہوں نے اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا حضرت صدیق اکبر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابا جی غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آگے تھے، لیکن آپ کے باپ تھے میرے، تو پھر میں نے ذرا اپنے آپ کو ہٹا دیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو اللہ کی قسم میں تجھے نہ چھوڑتا، کیونکہ میں اپنے لیے ذات کے لیے نہیں، دین کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کے لیے لڑ رہا تھا۔ تو فرق یہ تھا کہ یہ کوئی ذات کی جنگ نہیں تھی، بھائی بھائی کے مقابلے میں آیا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کا کیا حل نکالا تھا جی؟ کہ ہر قیدی کو اس کا اپنا رشتہ دار قتل کرے۔ حضرت علی اپنے بھائی کو قتل کر دیں، فلاں اس کو قتل کر دیں، یہ اس کے بھائی کو قتل کر دیں، میں اپنے بھائی کو قتل کرتا ہوں، حضرت ابو بکر فلاں کو قتل، ایسے اپنے رشتہ داروں کو قتل کرو تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ معاملہ نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیتے۔ تو انہوں نے دعا کی اللہم ان کان ھذا ھو الحق کہ اے اللہ اگر یہ دین، یہ بات جو اللہ کے رسول کر رہے ہیں، اگر یہ حق ہے، من عندک، من سے، عندک آپ کے پاس سے، ان دا ظرف ہے، کا اس کا یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا، آپ کے پاس سے، یعنی اللہ اگر تیرے نزدیک، پاس سے مراد اے اللہ اگر تیرے نزدیک یہ بات جو اللہ کے رسول کر رہے ہیں یہ حق ہے، یہ کیا تھی؟ یہ شرط، یہ بات انہوں نے کہی، تو جواب شرط پھر کیا ہو اگر یہ بات سچ ہے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، فَأَمْطِرْ، مطرا، یہ مطرا نہیں ہے بلکہ امطرا، باب افعال، مطرا یمطرو، ٹھیک ہے جی، بارش کو برسانا، کوئی چیز اوپر سے برسانی کوئی چیز، تو اس کو کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے، تو تم برساؤ، علامت مضارع ختم ہو گئی، تو الف زبر آ گیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ باب افعال ہے، امطر، اور آخری حرکت چلی گئی، امطر، پس پس برسا، اللہ سے کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ ابو جال کہہ رہا ہے، مکے کے کافر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو سمجھتا ہے کہ یہی دین حق ہے، یہی بات حق ہے جو اللہ کے رسول کر رہے ہیں، تو کیا کر؟ فَأَمْطِرْ، پس برسا دے، علینا، علا کا مطلب اوپر، نہ ہمارے اوپر، ہمارے اوپر برسا دے، حجارتن، حجارتن، تن سے پتہ لگا کہ یہ امطر کا مفعول ہے، کیا برسا دے؟ حجارتن، پتھر، پتھروں کو کا کیا مطلب ہے جی؟ مفعول، فَأَمْطِرْ حجارتن علینا، لیکن علینا کو
آگے لایا گیا، مقدم کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ خاص کر دیا گیا کہ پتھر باقی نہ برسیں بلکہ ہم پر ہی برسیں، خاص طور پہ، یعنی بصورت عذاب، سزا کی صورت میں ہم پہ پتھر برسنا شروع ہو جائیں کہ ہم نے اس حق کو قبول نہیں کیا۔ کتنے پکے تھے وہ اس بات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حق نہیں سمجھتے تھے۔ وہ ایک شعر ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، جب دین کی سمجھ غائب ہوتی ہے تو عقل بھی چلی جاتی ہے، ساتھ بندے کو سمجھ نہیں لگتی کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، تو پتھروں کو برسا دے، علینا ہمارے اوپر، من السماء، من سے، السماء، تو یہ نون آگے مل گیا اس سین کے ساتھ، من السماء، سما کا مطلب کیا جی؟ آسمان سے ہم ہمارے اوپر پتھر برسا دیں۔ اللہ اگر، اللہم ان کانا، اگر ہے یہ دین جو حضور پیش کر رہے ہیں، جو بات حضور پیش کر رہے ہیں، اگر یہ بات حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے۔ تو اب موت آ گئی تو اپنی دعا بھی یہی مانگی تھی نا۔ او کا مطلب کیا جی؟ یا۔ اعتنا، اب یہ اس کو ملانے کے لیے آگے اوعتنا بن گیا۔ اوعتنا کیا ہے جی؟ عطا یاتی، عطا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے، تاتی تم آتے ہو۔ اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے کہ تم آؤ، تو کیا ہوگا جی؟ علامت مضارع گئی، دوسری چیز حرکت ختم ہونی تھی تو چھوٹی یہ اڑ گئی آگے سے، ٹھیک ہے جی، یہ بچ گیا آتی، اتنا بچ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو نہ آتی، آؤ، نہ ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی، سوری یہ ہاں، اب یہ اس کے پیچھے ایک الف لگا دیا انہوں نے، کیونکہ یہ حمزہ ایسے لکھ دیا نا انہوں نے، ایسے اس طریقے سے، اوعتنا، او یا آؤ ہمارے پاس۔ اب اس کے ساتھ با کا صلہ آ گیا، آؤ ہمارے پاس فلاں چیز کے ساتھ، یعنی ساتھ سے مراد کیا ہے جی؟ لاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کرسی کے ساتھ میرے پاس آؤ، تو مطلب ہے کرسی میرے پاس لاؤ، تو لاؤ نہ ہمارے پاس لاؤ، یا ہم پر لاؤ، ٹھیک ہے جی۔ عذابن، یہ بعض عربی حرف جر ہے، تو اس نے کیا کر دیا؟ عذابن، عذاب نکرہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے بڑے عذاب کی بات کی جا رہی ہے جی۔ عذابن، ایک عذاب لاؤ، علیم، علیمن، عذابن علیمن مرکب توصیفی، اضافی کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی مضاف پہ دو زیر زبریں دیکھی ہیں؟ تو یہ مرکب اضافی دونوں ایک شکل کے ہیں، یہ بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، یہ مذکر، یہ بھی مذکر، یہ بھی حالت جر میں، یہ بھی حالت جر میں، یہ بھی نکرہ، یہ بھی نکرہ، چاروں شکلیں تو ملی ہوئی۔ تو جب چاروں شکلیں مل گئیں تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کی تو یہ مرکب توصیفی ہوگا۔ یہ ہو گیا موصوف، اور علیم اس کی ہو گئی صفت۔
یعنی کیسا عذاب؟ علیم۔ علیم کا کیا مطلب ہے؟ فعیل کے وزن پر ہے۔ علیم کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں کبھی سنا ہے المناک؟ المناک کس کو کہتے ہیں؟ علم کس کو کہتے ہیں؟ درد کو کہتے ہیں، درد۔ عذاب علیم، ایسا عذاب کہ جو دردناک ہو، درد دینے والا عذاب۔ تو انہوں نے اب دیکھیں آپ کتنی بڑی دعا کر دی مکے کے کافروں نے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں، ان کا دین سچا ہے، یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہی حق ہے، تو اللہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا، یا پھر ہمیں کوئی، یا ہمارے لیے کوئی ہم پر لے آ کوئی عذاب علیم، دردناک عذاب لے آ۔ یہ دعا وہ کہاں مانگ رہے ہیں جی؟ ہاں جی، مکے کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ بدر سے پہلے کی باتیں ہیں۔ بدر سے پہلے کی باتوں کا کیسے پتہ چلا؟ اس کے ساتھ اس آیت کا آغاز ہو، یاد کرو جب پہلے کی باتیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اب یہ دیکھیں اس آیت کو بڑے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ہمارے عمل کی آیت ہے، اس آیت پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اس لیے بڑے ضرور سمجھنے کی اور غور کرنے کی آیت ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور ما نہیں، کانا ہے، ما کے بعد کانا آئے تو اس میں زور دینے کے لیے آگے لام زبر آئے گا آپ کے سامنے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور ما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، کانا اسم اللہ، اللہ اس کا کانا کا اسم ہے، اس لیے اگر یہ انا کا اسم ہوتا تو کانا کا اسم ہوتا، لا کنا کا اسم ہوتا تو اس پہ کیا ہوتی؟ زبر ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ تو کانا کا اسم جو ہے اس پہ پیش آ گئے، ما کان اللہ، اور اللہ ایسا تو ہرگز نہیں، زور دینے کے لیے بات ہو، تاکید، یعنی یہ تو اللہ تو ایسا ہے ہی نہیں، لِيُعَذِّبَهُمْ، لام زیر لی، کہ اس میں آپ ان یاد رکھیے گا، محذوف ہے، پڑھا جائے گا، اس کا اسلوب ایک ایسا ہے، اب اس پہ ٹائم لگ جائے گا، یعنی کہ ما کانا، ما کے بعد کانا ہو اور پھر آگے لام آ جائے تو اس کے جو قواعد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کہ اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ کیا کرے، یعذبہم، لیعذبہ، لام نے کیا کیا جی؟ عذبہ، یعذب، کسی کو عذاب دینا، کسی کو سزا دینا، باب تفعیل، ٹھیک ہے جی۔ لیعذبہ ہم، یہ کا مطلب کیا ہے جی؟ وہ، اس کا فاعل کیا ہے؟ اللہ، کہ وہ عذبہ، عذاب دے، ایسا تو اللہ ہرگز نہیں ہے کہ عذاب دے ہم، ان کو۔ یہ کہاں پہ دعا مانگ رہے تھے جی؟ مکے کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ تھے؟ مکے میں، ابھی ہجرت نہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ پتھر برسا دے، پتھر، یا عذاب دے ہمیں بڑا دردناک۔ اللہ نے کہا کہ وہ جو مکے میں عذاب نہیں دیا تھا، کو پکڑ نہیں ہوئی تھی، اس کی وجہ اللہ بتانے لگے، تو اس سے ہمارے لیے ایک رہنمائی آ گئی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ تو ہرگز ایسا ہے ہی نہیں کہ ان کو عذاب دے دے، مکے والوں کو، کن شکلوں میں؟ وَأَنْتَ، اور انت، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واو کے بعد ضمیر آ گئی،
کیا بیان کر رہی ہے؟ واو کے بعد ضمیر آ جائے تو کیا بیان کرتی ہے؟ حالت۔ کیا بیان کرتی ہے جی؟ حالت۔ اور اب واو کے ساتھ آئے گا، واو اور نہیں ہے، اس حال میں کہ انتا آپ ہیں، فیہم فی میں، ہم ان سب میں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو اللہ تو ان کو عذاب دینے والا نہیں۔ آپ جب تک مکے میں تھے یہ دعائیں مانگ رہے تھے عذاب آ جائے، لیکن آپ جس مکے میں آپ موجود ہیں وہاں پہ عذاب آ سکتا ہے، آپ کی موجودگی میں تو عذاب آ ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے جی، پہلی صورت نبی کی موجودگی میں اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ آپ تمام انبیاء کی ہسٹری پڑھ لیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا جی آپ اپنے گھر والوں کو لے کے یہاں سے نکلیں، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں، اللہ کا عذاب آ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نکلنا تھا، اللہ نے ابھی نہیں کہا تو وہ نکل گئے۔ جب اللہ کے عذاب آتے ہیں، آپ پڑھیں کوئی بھی صورت عذاب کی جب پڑھیں گے تو اس میں آئے گا فلاں نبی کا عذاب آیا تو وہ وہاں سے نکل گئے، پیچھے قوم برباد ہوگا، ہلاک ہوگا۔ تو نبی کی موجودگی میں اللہ کے عذاب نہیں آتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں اور نبی رحمت ہیں آپ، تو آپ کی موجودگی میں عذاب آ سکتا جی نہیں۔ اب دوسری بات وہ ہے کہ جو ہمیں جان لینی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ، پہلی بات کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بیچ میں ہیں، آپ ان کے درمیان ہیں، اور اللہ کا عذاب، اللہ ہرگز عذاب، اللہ ایسا نہیں ہے کہ عذاب لے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اب یہ دوسری بات ہمارے سمجھنے کی ہے، وَمَا اور نہیں، کانا ہے، اللہ اللہ، اور اللہ تو ایسا بھی نہیں ہے، معذبہم، معذبہ ہم، یہ معذبہ کیا ہے؟ عذبہ یعذبو، یعذبو اس نے عذاب، عذبہ اس نے عذاب دیا، یعذبو وہ عذاب۔ اب اس کو کیا بنانا جی؟ فاعل، تو علامت مضارع ختم، اس کی جگہ میم، معذب اور ایک پیش کو کر دیا دو، معذبن عذاب دینے۔ ایک بات یاد رکھیں، غور کرنا اس بات پہ، اوپر آیا ہے یعذبہ ہم، یہاں پہ آیا ہے معذبہ ہم۔ یعذبہ فعل ہے، یعذبہ کیا ہے؟ فعل، اور معذبہ کیا ہے؟ معذبن کیا ہے؟ اسم ہے، نون، یہ نون ہے اور یہ ورب، کو فرق ہے ورب اور، یاد رکھیے گا فعل کا ایک آغاز ہے اور ایک انجام، ایک اختتام ہے، یہاں سے شروع ہوا یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اچھا، فعل ضروری نہیں کہ شخصیت کا حصہ ہو، ضروری نہیں کہ فعل شخصیت کا، مثلا چوری کرنا ایک فعل، آپ رستے میں جاتے ہوئے آپ نے کسی کی چیز اٹھا لی، حالانکہ آپ نے زندگی میں کبھی کسی کی چیز نہیں اٹھائی، تو آپ نے کیا کیا؟ چوری کی، چور نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کبھی غصے میں آ کے گالی دے دی، حالانکہ گالی دینا اس کی شخصیت کا حصہ
نہیں تھا۔ ایک آدمی نے کوئی کسی گناہ کے اندر شراب پی لی کبھی بیٹھ کے، حالانکہ وہ شراب پیتا، وہ شرابی نہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے چوری کی، اسی لیے کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے شرک کیا اور فلاں بندہ مشرک ہے، دونوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی نے شرک کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ وہ مشرک کب بنے گا؟ جب شرک اس کی ذات کا بڑا حصہ بن جائے۔ اس نے چوری کی اور وہ چور ہے، چوری کی، وہ چوری تو آپ نے جاتے ہوئے کسی کی مونگ پھلی کھا لی اکھاڑ کے، تو چوری تو آپ نے وہاں پہ بھی کر لی، بغیر بتائے کھا گئے۔ لیکن چور ہے، چور کون ہے جی؟ جس نے جہاں کوئی چیز دیکھی اٹھا، چوری اس کی ذات کا حصہ بن گیا، لوگ اس کو نام ہی چور سے جانتے ہیں۔ جو چیز اس کی ذات کا حصہ بن جائے نا، اس کی ذات کا حصہ، اس سے اس کا نام جڑ جاتا ہے۔ پھر اسی لیے یاد رکھیے گا کہ حضرت صدیق، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صادق بھی نہیں کہا گیا۔ صادق کس کو کہتے ہیں جی؟ سچ بولنے والا، اور صدیق پکا سچا، تصدیق کرنے والا، کسی کے سچ کی تصدیق کرنے والا، خود بھی سچا۔ نام کا حصہ کیسے بن گیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی تصدیق پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچ قرار دینے پہ لگا دی، اور انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ان کی زندگی کا بڑا حصہ سچ تھا۔ ایسے نہیں نام اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول نام ویسے نہیں دیتے، نام دینے کے لیے ہم تو نہیں ہے نا کسی کو ویسے ہی کہہ دیا کہ کردار کا غازی، بیداغ غازی ماضی، ہاں جی، مقرر شعلہ بیاں اور فلاں، جس کے ساتھ مرضی لکھتے آؤ، ہاں جی، امام عصر وغیرہ۔ تو چور کون ہے؟ جس کی شخصیت ہی چوری پہ ہے، اور چوری کی فعل کیا ہے؟ وہ خود چور، یعنی اس کی ذات کا حصہ چوری نہیں ہے، اس نے البتہ چوری کر دی۔ ایسے ہی آپ کو بہت سے گناہگار ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کسی فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے، اپنا کام کسی فاسق و فاجر سے بھی اللہ لے لیتا۔ ہو سکتا ہے کسی دن اسلام کو ضرورت پڑے اور کوئی انتہائی ظالم آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، خبردار، اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی تو بڑے بڑے مومن گھر میں گھسے ہوئے ہوں گے، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا جس نے کبھی نہ نماز پڑھی ہوگی نہ درود پڑھا ہوگا۔ یہ اللہ کا کام ہے، کس سے کام لینا ہے؟ تو وہ جو اٹھا ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ نام نہیں آئے گا، لیکن فعل اس کا آ جائے گا کہ اس نے یہ فعل کیا ہے۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تھوڑا لمبا ہو گیا معاملہ۔ تو پہلے آیا یعذبہم، فعل، کہ آپ موجود ہیں، حالانکہ ان کے لیے عذاب ہے۔ مکے والوں کے لیے تو ہے ہی عذاب ہے، لیکن یہ فعل ہے عذاب کا، یہ رکا ہوا ہے۔ یہ اللہ نے نہیں کہا کہ ان کافروں کو اللہ عذاب دینے والا ہی نہیں ہے، نہیں، یہ فعل اللہ نے روک دیا ہے۔ کس وجہ سے روک دیا ہے؟ کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ جب تک آپ موجود ہیں تب تک یہ فعل رکا ہوا ہے۔ جو ہی آپ ہجرت کر کے جائیں گے تو اللہ نے 2 سال کے بعد 70 کے 70 سرداروں کو ختم، تباہ و برباد کر دیا۔ اب آیا معذبہم، تو یہ معذبن تھا، کانا کی خبر تھا، اس لیے یہ بن گیا معذبن۔ یہ بن گیا معذبن، لیکن یہ ہم اس کے ساتھ آ گیا جو کہ ضمیر ہے۔ معذبن اسم تھا، اور اسم اور ضمیر مل کے کیا بن جاتے ہیں؟ مرکب
اضافی، ٹھیک ہے جی. اور معذباً بن گیا مضاف، تو جو ہی مضاف بنا تو مضاف پہ دو زبریں آ سکتی ہیں؟ نہیں آ سکتی. تو یہ ختم ہوا تو ساتھ الف بھی ختم ہو گیا، تو یہ بچ گیا معذبہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا معذبن عذاب دینے والا. تو اللہ ہرگز عذاب دینے والا ہے ہی نہیں. اللہ کی شخصیت میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ عذاب دے. ہم ان کو کب جی، کس حالت میں؟ حالت آ گئی نا، پھر دوبارہ واپس آ گئی. واہ اور ہم، وہ سب. واؤ کے بعد ضمیر آ گئی تو کس چیز میں چلا گیا بیان؟ حالت میں. اور ختم ہو گیا اس حال میں کہ وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ یستغفرون. استغفر یستغفرو، مغفرت بخشش مانگنی، اللہ سے توبہ چاہنی. ٹھیک ہے جی. یہ کا مطلب وہ سب، واو نون جمع، الف سین تے، چاہنا، مانگنا. پیچھے کیا بچ گیا جی؟ غفر یغفرو، استغفر یستغفرو، بخشش مانگنی. ٹھیک ہے جی. مغفرت مانگنی، اللہ تعالی ہمیں بخش دے. توبہ کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں. اس حالت میں کہ کوئی بندہ اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہو، اللہ تعالیٰ اسے عذاب دینے والا ہرگز، یعنی اللہ کی شخصیت میں ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے یا اللہ معافی اور اللہ کہے نہیں جی سزا. تو اس آیت کے اس حصے سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اگر ہم استغفار کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیں تو جو دنیا میں اللہ کی سزا ہے، اللہ کی پکڑ ہے، اس سے بچ سکتے. یعنی آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ مجھے بخش دے. اس میں جو دو سجدوں کے درمیان دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی، یہ دعا جو دو سجدوں کے درمیان میں، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش. تو جب بھی نماز آپ پڑھتے ہیں، ایک سجدے سے اٹھتے ہیں. اب کتنی بدبختی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت دعا سکھائی ہے، اور کوئی آدمی ایک سجدہ کرے اور دوسرے سجدے میں وہ دعا کیے بغیر ہی دوسرے سجدے میں چلا جائے. حالانکہ جلسے میں بیٹھنا دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے. اور اگر کوئی بندہ اس میں صحیح آرام سے بیٹھا نہیں اور واپس سجدے میں چلا گیا، واجب ترک ہو گیا. واجب ترک ہو گیا تو سجدہ سہو ہے، سجدہ سہو نہ کیا تو نماز فاسد ہو گئی، یعنی نماز میں خرابی پیدا ہو گئی. سجدہ سہو کرے گا تو نماز پوری ہو کے قبول ہوگی. کتنی بڑی بات ہے. لیکن آپ کو بہت سے لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جو ایک سجدہ کرتے اٹھتے ہیں، پورے اٹھتے بھی نہیں، پھر دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. کتنی بڑی بدبختی ہے. حالانکہ اس میں بیٹھے اور کم از کم اتنا کہہ دے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے. تو آپ اندازہ لگائیں دن میں کتنی دفعہ سجدے کیے، کتنی رکعتیں. ہر رکعت میں اللہ سے کہہ رہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے. اور اگر وہ اپنا یہ وظیفہ بنا لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو ہماری جو چھوٹے موٹے، جو ہم بڑے چھوٹے سارے گناہ کرتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دنیا میں پکڑ ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ پکڑ کرنے والا ہوں ہی نہیں جب تک یہ بندہ استغفار کر رہا ہے. اب کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ایک آدمی ہو بھی ہم جیسا گناہ گار اور وہ اللہ سے استغفار بھی نہ کرے. حالانکہ استغفار کرنے میں کون سا اس کا کوئی کرایہ لگ رہا ہے یا پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اللہ سے ہی تو معافی مانگنی ہے اس نے. اللہ تعالیٰ جب بھی گناہ ہو جائے، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، احساس ہو، تو اسی وقت اللہ سے کہے یا اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے. یوں ہی کہے گا، اس گناہ کا جو اثرات اس پہ آنے والے ہیں اس غلطی کے، اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی
جی جی وہ اب آ گیا نا، وہ اگلی آیت انشاءاللہ کل پڑھیں گے ہم، پڑھ لیتے ہیں جی۔ وَإِذْ قَالُوا، اب یہ قالوا کا لام اللہ کے لام کے ساتھ ملے گا، قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ من عندک، نون کا اظہار ہے کیونکہ آگے عین ہلکی ہے، من عندک فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔